تک پانی پانی رہتا ہے، اس کی اپنی صفات ہو تو وہ پانی رہتا ہے۔ جب اس کی صفات بدل جائیں، اس کی طبیعت بدل جائے، بہنا نہ رہے، اس کی بو بدل جائے، اس کی اپنی خوشبو نہ رہے، دوسری خوشبو اس پر حاوی ہو جائے، اسی طریقے سے اس کا ذائقہ ٹیسٹ بدل جائے، اس کا اپنا ٹیسٹ نہ رہے، تو یہ پانی کی کچھ بنیادی صفات ہیں، 4-5 صفات، ان سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پانی کا استعمال دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پانی کو آلودگیوں سے بچانا یہ ایک مستقل عمل ہے، یہ ایک مستقل ضرورت ہے کہ پانی کو آلودگی سے بچایا جائے، کیونکہ ہر بندے نے، ہر انسان نے، ہر جانور نے، ہر چیز نے اس پانی کو پینا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اختتام پر جب دنیا کی طاقتوں نے، دنیا کی قوتوں نے، دنیا کے ظالم اور جابر استعماری اور استحصالی قوتوں نے تانے بانے بن کر، انہوں نے اپنے ارادے مضبوط باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں ڈال دی، آپ کی دعوت میں رکاوٹیں ڈال دی، آپ کو مشکلات سے، مصائب سے دوچار کر دیا۔ قدم قدم پر مکہ کی سرزمین پر، جو مکہ بلد اللہ الامین ہے، اللہ کا پاک شہر، امن والا شہر ہے، لیکن اللہ کے رسول کو امن نہیں، جو اللہ کا نام لیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی جماعت بلال حبشی، صہیب رومی، عمار ابن یاسر، ذوالنیرہ اور بے شمار کمزور لوگ بھی اور سرداران قوم بھی جو مسلمان ہو گئے، ان کے لیے بھی قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، کلمہ حق بولنے پر، مجلسوں میں اس کا اعلان کرنے پر پابندی ہے۔ ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ اور شیبہ سرداران قریش کا، جنہوں نے اپنے مفادات، طبقاتی مفادات کا ایک پورا جکڑ بند تیار کیا ہوا ہے کہ اس مکہ کے بازار سے، مکہ کی سوسائٹی سے، عرب کے بازار اور سوسائٹی سے، عرب کی تجارتی اور اقتصادی اور سماجی محنتوں سے صرف ایک طبقہ پلے گا، ایک طبقہ خوشحال ہوگا، ایک طبقے کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے یہ سود کا کاروبار کرتے تھے سرداران قریش، اسی طرح دیگر کاروبار پر بھی ان کے قبضے تھے۔ عام آدمی، ایک انسان، ایک مزدور، ایک کسان، ایک غلام، اس کے لیے سارے راستے آہستہ آہستہ وہ بند کرتے چلے گئے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے 11-12 سال مسلسل محنت اور جدوجہد کی، کوشش کی، اور اللہ کا نام پڑھایا، سنایا، سمجھایا، سکھایا کہ اللہ کے نام سے توحید کا سبق پڑھو۔ پھر سبق پڑھ بھولا ہوا بندے کو توحید کا سبق یاد دلایا، اللہ کا نام یاد دلایا، انسان کی اصلیت یاد دلائی، لیکن سارے راستے بند ہیں، مکہ کے دروازے بند ہیں، حرم کے دروازے آپ پر بند ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتے، جہاں آئے جائیں وہاں پیچھے قریش کے نظام کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چلنے نہیں دیتے، سارے راستے بند۔ طائف گئے تو طائف والوں نے بھی پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا۔ عرب کا سارا اوپر والا طبقہ، اس نے ایکا کیا ہوا تھا، آپس میں ایک جیسا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا، کسی غریب کو، کسی کمزور کو اس کے حقوق نہیں لینے دینے، اس کی عزت اور طاقت کو، اس کی اجتماعیت کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ ایسے موڑ پر اللہ کے پیغمبر نبوت کا اعلان کرتے ہیں، قرآن کا اعلان کرتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، فلسفہ تشریع اسلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دہراتے ہیں، لیکن دروازے سارے بند۔
ایک طرف سے دنیا میں سارے دروازے بند ہیں، لیکن انسان کا عزم، انسان کا حوصلہ، انسان کا ارادہ، اس کا یقین محکم، اس کے دل و دماغ میں اللہ کا تعلق، وہ اس پر ایسا حاوی ہے کہ وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اسے آرام نہیں کرنے دیتا۔ سارے دروازے دنیا والوں نے بند کر دیے، سارے راستے بند کر دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سرداران قریش نے۔ ہر راستہ جدھر جاتے ہیں بند ہے۔ آگے ابو جہل ابو لہب کھڑا ہے، اس کی ٹیم کے لوگ کھڑے ہیں کہ پیغمبر کی آواز کسی گھر میں نہ پہنچے، پیغمبر کی آواز کسی کان میں نہ پہنچے۔ توحید کا عقیدہ، آزادی اور حریت کا، عدل و انصاف کا دنیا میں قائم کرنا، جن کے کانوں میں یہ تعلیم حق ابراہیم علیہ السلام کی نہ پہنچے۔ سارے راستے بند، سارے بازار بند ہیں، سارے کے سب کو انہوں نے کلوز کر دیا۔ آپ نہیں گزر سکتے یہاں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزر سکتے یہاں سے، ان کے لیے پابندیاں۔ کعبۃ اللہ کے اندر بھی نہیں جا سکتے، چھوٹا طبقہ بھی بڑا طبقہ بھی، سارے ہی لوگ ایکا کر چکے ہیں کہ بند ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ نے آپ کے لیے دوسرے راستے کھول دیے۔ کہیں ایک طرف سے راستہ بند ہوتا ہے تو دوسری طرف سے راستہ کھل جاتا ہے اور مخلوق پہنچ جاتی ہے۔ وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ واپسی پر بطن نخلا میں پہنچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ طائف سے واپسی پر اللہ نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا، اب وہ مسلمان ہو گئے۔ اب بندے تیار نہیں ہوتے، اللہ نے دوسری قوموں کے اندر سے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ مدینہ والے آگے، وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ مکہ والوں نے دروازے بند کر دیے، اللہ نے مدینہ کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے عرش تک کے اوپر کے سارے دروازے کھول دیے۔ نیچے والے دروازے بند ہیں، اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ جبرائیل امین آ رہے ہیں، میکائیل آ رہے ہیں، اور اسی طرح ملک الجبال آ رہا ہے، فرشتوں کا نزول ہے۔ عالم ملکوت کی ساری قوتیں متوجہ ہو گئی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان اور زمین کے سب لشکر یہ ایک اللہ کے کنٹرول میں۔ اب دنیا میں آسمان اور زمین کے سارے لشکروں کو ایک پیج پر لانا یہ پیغمبر کا کام ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ زمین و آسمان کے لشکروں کو ایک آرڈر، ایک قیادت کے نیچے لے آئے۔ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے لشکر بھی تمہارے تابع، آسمانوں کے لشکر بھی تمہاری قیادت میں اب کام کریں گے۔ قیادت اب آپ کی چلے گی قیامت تک کے لیے، لیڈرشپ اب آپ کی چلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ کے گئے، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے جواب دیا تھا دعائے ابراہیم کا، کیا ابراہیم آپ کی قربانیوں کا نتیجہ قیامت تک ہماری طرف سے امامت، قیادت اور لیڈرشپ اب آپ کی نسل میں ہوگی۔ یہ انسانوں کے رہنما بنے گے، یہ انسانوں کے خیر خواہ ہیں، ان کو علم بھی دیں گے، ان کو درجات کی بلندیاں بھی دیں گے، ان کو دنیا کی زندگی کی نعمتوں سے بھی سرفراز کریں گے، اور ایک کو ترقیات دیں گے۔ اب رسول اللہ کے راستے دوسری طرف کھل گئے، معراج۔ اب فرمایا اب آپ اوپر کی طرف جائیں، بلندیوں کی طرف جائیں، لیکن بلندیوں کی طرف جانے کے لیے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ صرف ویسے نہیں ہو جاتا مفت میں۔ انسان ترقی کر لے، قومیں ترقی کر لیں، لیڈر ترقی کر لیں، مسائل ان کے حل ہو جائیں، اس کے لیے انہیں قربانی کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب فرمایا میرے پیغمبر اب آپ کو ان مرحلوں کی تیاری، اب ادھر کی تیاری شروع کر دیں۔ دنیا کا کام مکمل ہو گیا، اب یہاں آپ نے 12 سال کے قریب کا عرصہ مکی زندگی کا گزار لیا، مشکلات کا، مصیبتوں کا۔ اب آپ کے عزم کو اتنا بلند کر دیا جائے گا، یہ سب راستے، یہ رکاوٹیں آپ کی راہ سے یہ پگھلتی ہوئی، ہٹتی ہوئی
اڑتی ہوئی نظر آئیں گی. کوئی چیز آپ کی راہ میں اب حائل نہیں ہو سکتی. جو حائل ہوگی وہ اڑ جائے گی، فنا ہو جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی. حق کے لیے ایک آدمی بھی کھڑا ہو جائے تو اللہ نے پوری کائنات کو اس کے ساتھ لگا دیا، وہی آگے بڑھے گا. حق اور سچ کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرے. ہم اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے دین کا بڑا مفاد قربان کر دیتے تو اللہ نے شرح صدر کر دیا. پہلے تو شک کے صدر ہوا. جبرائیل امین نے سفر معراج سے پہلے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو دھو دیا آب زمزم سے، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر کا سینہ اندر سے علم سے، ایمان سے، حکمت سے بھر دیں. اب علم، ایمان اور حکمت اندر سب کچھ بھر کے پھر دل کو فٹ کر دیا اپنی جگہ پر. ایک جمع ہوا چھوٹا سا خون کا لوتھڑا تھا، اس کو نکال کر اندر پورے کو صاف اور پاک کر دیا. اب سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ دل و دماغ اور سینوں کو علم و حکمت اور ایمان سے بھرنا ہے. اب ہمارے سینے کس چیز سے بھرے ہوئے؟ خیانت سے، کھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے. ہر ایک مسلمان دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، دوسرے سے فراڈ کرنا چاہتا ہے، بھائی بھائی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، بھائی بھائی سے فراڈ کرنا چاہتا ہے. اب ہمارے دل و دماغ حسد سے، کینے سے بھرے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول کا سینہ کس سے بھرا ہوا ہے؟ حکمت سے بھر دیا گیا، ایمان سے بھر دیا گیا، علم سے بھر دیا گیا. اب ہمارے سینوں میں علم، حکمت اور ایمان تو آئے. اب ہمارے سینوں میں علم، حکمت اور ایمان کا اثرات آنے چاہیے. اسی لیے تو مسجد کا ماحول علم، ایمان اور حکمت کا ہونا چاہیے. مسجد سے آ کر انسان یہی چیزیں سیکھتا ہے. قرآن سیکھے گا، اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں قرآن سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے. ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے. اتنی زندگی نے میں نے قرآن کا، شریعت کا کون سا علم سیکھا باقاعدہ پابندی کے ساتھ؟ ایک بات سیکھتے ہیں 10 باتیں غائب ہو جاتی، 10 سیکھتے ہیں 100 غائب ہو جاتی. مسنگ زیادہ ہے. ہمارے دل و دماغ سے دین کی باتیں مس زیادہ ہے. تھوڑی سنتے ہیں، زیادہ سے نظر اندازی اور اوجل پن ہمارا. اب جب تک پابندی کے ساتھ پورے دین کا علم مطالعہ ایک دفعہ نہ کر لیا جائے زندگی میں، تو ہم نے زندگی میں کیا حاصل کیا؟ یہ دنیا تو مٹ جانے والی. انسان آگے بڑھے گا. رسول اللہ کی دنیا کی ساری مشکلات، وہ مکی زندگی کی اللہ نے سفر معراج سے ان کو کافور کر دیا. کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے. اب ہر مشکل، اتنی مشکلیں پڑی کہ سب آسان ہو گئیں. ہر مشکل کو پاٹتے ہوئے، 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے عرش عظیم تک پہنچ گئے. کوئی ساتھ نہیں ہے، اکیلی پرواز پر آگے بڑھ رہے ہیں. جبریل بھی ایک موقع پر آ کر وہاں رک گئے، لیکن نبی کی پرواز نہیں رکی، نبی کی ترقی نہیں رکی، اللہ کے پیغمبر کی ترقی نہیں رکی. وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پیچھے جانے والا کام نہیں. آج امت نے پیچھے کا سفر طے کرنے کا، پیچھے کا سفر بھی نہیں طے کرتے. آگے کبھی نہیں ہے، پیچھے کا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں. اب پیغمبر کا سفر معراج میں ترقی کا راستہ ایسا کھلا کہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج دنیا کی سائنس، ساری سائنس، ترقیات کا محور کیا؟ سائنس. مادے کے اندر انہوں نے کمالات بھرے. اب یہ مادی چیزوں کو انہوں نے نئی تخلیق کے مرحلوں سے گزارا. موبائل بنا دیا، کیمرہ بنا دیا، مواصلات کا نظام بنا دیا. ہیں تو ساری مادی چیزیں. ان مادی چیزوں کو مائکرو کرتے چلے گئے، ان کو سافٹ کرتے چلے گئے. اب پیغمبر پہلے سے سافٹ ہو گئے، اتنے سافٹ ہو گئے کہ 7 آسمانوں سے گزر گئے. اب سائنسدان حیران پریشان ہے. یہ کرہ ارض ہے، اس کے اوپر کرہ زمہریر ہے، اس کے اوپر سائنسدان کہتے ہیں کہ اور کرہ ہے، وہاں سے کوئی چیز کیسے گزر سکتی ہے؟ یہ نیچے کی کثافتوں کا دور ہے، اوپر ٹھنڈ کا دور ہے، اس سے اوپر کوئی اور کرہ ہے. اب زمین کے اوپر خلاؤں کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں جو اندر سے ایک دوسرے کو کراس ہی نہیں کرنے دیتی، گزرنے ہی نہیں دیتی. اور میں مکہ والے مکہ کے راستے بند کر رہے ہیں،
وہ کائناتوں کے سارے قرے پار کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کی ترقی کی راہ کو کون روک سکتا ہے؟ ان کے عزائم کی بلندی کی راہ میں کون سا پہاڑ کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ کون سا پہاڑ کھڑا کریں گے؟ وہ تو ساتوں آسمانوں کو ہی، بلندیوں کو بھی چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، وہ عرش عظیم تک پہنچ گئے. تم یہیں کے یہیں کھڑے ہو. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کیا درجہ اور مرتبہ ہے کائناتی ترقی میں؟ کائنات کے اندر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اپنی حیثیت تو بناؤ. آج انسان اپنی حیثیت ہی گم کر بیٹھا ہے، اس کی پہچان ہی کائنات میں گم ہو گئی. رسول اللہ اپنی رسالت کی پہچان کے ساتھ کائناتوں کا سفر کرتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں ان کی پہچان سے پہچان ملتی. آج ہماری پہچان کس کے ساتھ ہوگی؟ کس لیڈر کے ساتھ پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں آج دنیا کے مسلمان؟ کس علم کے ساتھ دنیا میں اپنی پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کن اخلاق کے ساتھ اپنی پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جن کی پہچان کو آسمان جانتے ہیں، جن کے اخلاق اور علم کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، ان سے منہ موڑ کر دنیا کے بونے لیڈروں کے پیچھے چل کے آج اپنی پہچان پیدا کرنا چاہتا ہے مسلمان. آج ان کا پلو پکڑ کے، ان کی انگلی پکڑ کے دنیا میں چلنا چاہتا ہے. محمد الرسول اللہ کی انگلی پکڑ کے مسلمان کیوں نہیں چلنا چاہتا؟ ان کی انگلی پکڑے گا تو قرآن پڑھے گا، ان کی انگلی پکڑے گا تو حدیث پڑھے گا، ان کی انگلی پکڑے گا تو اخلاق کی ترقی کرے گا، ان کی انگلی پکڑے گا تو فرشتوں کا سردار بنے گا. لیکن ہم نے تو اپنی پہچان ہی دوسروں سے کرانی شروع کر دی. آج مسلمان اپنی پہچان کس سے کراتا ہے کہ ہمارا دوسرا کون سا تعلیمی نظام ہوگا، ہمارا کون سا معاشی نظام ہوگا، ہمارے کون سے سیاسی اصول ہوں گے، ہمارے کون سے ادارہ جاتی تشکیل کے پروگرام ہوں گے. آج مسلمان اپنی شناخت وہ گم کر بیٹھے. دنیا اس کو نہیں جانتی، کائناتی نظام اس کو نہیں جانتا، اللہ کے فرشتے جس چیز کو نہیں جانتے. آج ان لوگوں کے پیچھے چل کر فی ضلال مبین، قرآن کہتے ہیں یہ ضلال مبین میں مبتلا ہے، یہ گم ہو چکے ہیں. گمراہ کیسے کہتے ہیں؟ اس کا راستہ ہی نہ مل رہا اس کو. جن کو راستہ پتا ان کے پیچھے چلتے نہیں، جو گمراہ ہیں ان کے پیچھے چلتے. تو قرآن کہتا ہے پیغمبر کی آمد کے وقت لوگوں کا کیا حال تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ ضلال مبین میں مبتلا ہے، وہ گمراہی میں مبتلا ہے، ڈوبے ہوئے جن کی کوئی پہچان نہیں. محمد الرسول اللہ سے لگ کر بلال حبشی تاریخ میں اپنی پہچان پیدا کر، اور تاریخ میں نہیں. رسول اللہ جنت کا مطالعہ کر رہے ہیں، جنت میں داخل ہوئے تو جنت میں قدموں کی آواز آ رہی چلنے کی، اور میں جبریل اللہ کا وعدہ ہے انا اول من ادخل الجنہ، انا اول من اقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. یہ مجھ سے پہلے جنت میں چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ میں یا رسول اللہ آپ سے پہلے کوئی نہیں داخل ہوں. یہ آپ کا امتی ہے بلال، یہ دنیا میں چل رہا ہے، جس کو مکہ کا نظام پہچاننے کے لیے تیار نہیں، جس کو ابو جہل پہچاننے کے لیے تیار نہیں، جس کو مکہ میں حرم میں داخلے کے لیے رکاوٹ کھڑی ہے، یہ مکہ میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ وہ آپ کا امتی بلال ہے جو زمین میں چل رہا ہے، زمین پہ قدم رکھ رہا ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ آپ کو جنت میں محسوس ہو رہی ہے. اس کے قدم صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور وہ آپ کی ڈائریکشن پر ہے. اب معراج کے موقع پر بلال حبشی کے قدموں کی چال رسول اللہ کو معلوم ہو گئی. آج امت کا حال کیا، کدھر چل رہے ہیں ہمارے قدم کدھر اٹھ رہے ہیں، وہ کہاں اس کی دمک محسوس ہو رہی ہے، کہاں ان کی چال اور ان کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، کہاں وہ اپنا تاثیر پیدا کرتا ہے ہمارا قدم. آج ہمارے قدم سے ہمارا گھر نہیں بدلتا، میرے قدم سے میرا ذہن نہیں بدلتا، میرے قدم سے میرا دماغ نہیں بدلتا، میرے قدم سے میری زبان کا بولنا نہیں بدلتا. ہم کون سا قدم اٹھا رہے ہیں؟ پہلا مرحلہ رسول اللہ کا سفر معراج کا کیا ہے؟ شک کے صدر، اور شک کے صدر میں اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور اس کو ایمان اور حکمت سے اور علم سے بھر دیا.
فرمایا جبریل کو حکم دیا، فرمایا جبرائیل امین میرے پیغمبر کے سینے کو کھول کر حکمت اور ایمان سے اور نور نبوت سے، علوم نبوت سے بھر دے اس کو۔ اب یہ نور نبوت اور علم اور حکمت سے بھرا ہوا پیغمبر کا سینہ جس میں وہ دل دھڑکتا ہے تو آسمانوں پر اس کے قدم پڑتے ہیں، آسمان اس کے قدموں کی جولانگاہ میں آ جاتا ہے، مشرق و مغرب کی قوتیں ان کی جولانگاہ میں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے زمین کو میرے سامنے کر دیا، سمیٹ کر، پوری زمین سمیٹ کر اللہ نے میرے سامنے کر دی، میری رینج میں آ گئی، میرے قدموں کی جولانگاہ میں آ گئی۔ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق کو بھی اس کے مغرب کو بھی میں نے دیکھ لیا، سب پر میں نے نگاہ ڈال لی۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُرِيَ لِي مِنْهَا، میری امت میرا ایمان لے کر، میرا علم لے کر، میرا ذہن لے کر، میرا نظریہ لے کر، میری نبوت کا نور لے کر، مجھ سے علم و حکمت لے کر، دنیا کے اندر طاقت اور قوت میں ڈھل کر دنیا کے سارے باطل نظاموں کو، تاریکیاں پیدا کرنے والے، جہالتیں پیدا کرنے والے، ظلم پیدا کرنے والے، مظلوموں کو آہوں اور سستیوں میں ڈھالنے والے، ان سب کی طاقتوں کو کھینچ کر یہ میری امت ہر ایک کا ساتھی بن کر، معاون بن کر مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوگی۔ فَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُرِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میں نے دنیا میں یہ زمین دیکھ لی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کا دور، اس لیے مجدد الفسانی پیچھے بھی بیان کیا تھا، وہ فرماتے ہیں پہلا 1000 سالہ دور وہ رسول اللہ کی صفت حبیب اللہ کے مظہر کا تھا، یہ اگلا دور یہ صفت خلیل اللہ کے مظہر کا آ رہا ہے، ہزارہ دوم۔ آج امت ہزارہ دوم میں کیسے ترقی کرے گی، یہ سفر معراج سے کیسے وابستہ ہوگی؟ فرمایا یہ رسول اللہ، فرمایا اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ، فرمایا ایک تو میرا ذاتی وصف تھا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کر دنیا میں آیا ہوں، ہزارہ اول تو حبیب اللہ کی صفت کا مظہر بن کر رسول اللہ کی شریعت اور دین نے دنیا کی ساری انسانی کائناتی زندگی کو متاثر کیا۔ اور فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہزارہ دوم، یہ الف ثانی جس میں یہ دین آج یہ سمٹ چکا ہے، اب دوبارہ ہزارہ دوم میں اس دین کا اگلا دور جو آئے گا یہ رسول اللہ کی صفت خلیل اللہ کا مظہر بن کر آئے گا کہ اللہ کے خلیل کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، یہ خلیل اللہ کا مظہر بن کر یہ ہزارہ دوم میں امت محمدیہ رسول اللہ کی نسبتوں کا اظہار کرے۔ اب امت کی بھی کچھ ڈیوٹیاں ہیں سفر معراج سے، رسول اللہ تو معراج کر کے ہمیں دے گئے، آج ہم نے اسے سنبھالا کب ہے اس دولت کو؟ سفر معراج کی دولت کو کون سنبھال رہا ہے اس امت میں؟ کون سا طبقہ سنبھال رہا ہے؟ کون سا طبقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ہم تو اپنے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں، غیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج صبح سے لے کے شام تک ہر آدمی کس قانون، حکم اور علم پر عمل کرتا ہے؟ سوچ لے، غور کر لے ہر آدمی، کل اسے جواب تو دینا پڑے گا، اللہ کو بھی اللہ کے رسول کو بھی جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے عرش کے ساتھ رسول اللہ بھی وہیں کھڑے ہوں گے، ہر آدمی کو جواب تو دینا پڑے گا اس نے اس علم، حکمت اور ایمان کا کیا اظہار کیا تھا، کیا نسبت اور تعلق جوڑی تھی یہاں۔ آج ہماری نسبتیں، تعلقات کہاں جڑے ہوئے ہیں، کن کے پیچھے ہیں، اور کون ہم سے آگے ہے، کس کو ہم نے اپنے سے ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں آج مسلمان کو کوئی پتہ نہیں، اللہ کے رسول کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں آج ہم ان سب سارے سبق بھول چکے ہیں۔ کس سے پوچھے جا کر، ہر ایک سے پوچھے، سوال کریں، مولویوں سے، پیروں سے، سیاسی لیڈروں سے، تاجروں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، ماں باپ سے،
ہر ایک سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. ہر آدمی لسٹ بنائے ان کاموں. اللہ کے رسول کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں, لسٹ بنائے اپنے پاس, پتہ چلے آپ کو. آخری مرحلہ انسان کی زندگی کا تو وہاں ہوگا. یہ سارے چھوڑ جائیں گے, کوئی بھی نہیں ہوگا, کوئی دنیا کا لیڈر بھی نہیں ہوگا اور دنیا کا ساز و سامان بھی نہیں ہوگا. اکیلے ہر آدمی کو جانا پڑے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے. کما خلقناکم اول مرۃ, جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ دنیا میں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تھا. وہاں سے کون سی اپنی ذاتی صلاحیتیں لے کر آئے ہو؟ انسانی ترقی کی. انسانی ترقی کا پروگرام کس کے پاس ہے؟ معراج انسانیت کا پورا مشن کس کے پاس ہے؟ کل انسانوں کو کون ترقی دینا چاہتا ہے؟ وہ کائنات کا عظیم لیڈر, سب سے بڑا رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے. بالکل اس سے نکھرے ہوئے الگ تھلگ ہیں. اللہ ہمیں واپسی نصیب فرما دے. اور میں رسول اللہ نے میرے سینے کو علم و حکمت سے, ایمان سے, عزائم کی بلندیوں سے بھر دیا. اور پھر اللہ نے, جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق میرے قلب کو میرے سینے میں فٹ کر دیا. آج ہمارا دل کہاں فٹ ہے, ہمارا دماغ کہاں فٹ ہے, ہمارے سینوں کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں, کیا گن اور کیا غلاظت ہم روزانہ بھرتے ہیں. آنکھوں سے چیزیں دیکھتے ہیں اندر جمع ہوتی ہیں, اسی طرح کانوں سے چیزیں سنتے ہیں اندر جمع ہوتی ہیں, اسی طرح زبان سے بول کر اپنے دل و دماغ کی تاثیرات اندر منتقل کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں اندر ہم گن بھر رہے ہیں اپنا, انسانیت کے خلاف, روحانی ترقی کے خلاف. اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بھلا وہ شخص جس کے سینے کو ہم نے کھول دیا اسلام کے لیے, فہو علی نور من ربی, وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے, ایک روشنی پر ہے, ایک ہدایت پر ہے. جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا, جسے اسلام کا مستقبل کا پتہ ہے, اسلام کے احکامات کا پتہ ہے, اسلام کے ہر دور کا وہ علم جانتا ہے. آج مسلمان ان سب چیزوں سے غافل ہو گیا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, فہو علی نور من ربی, وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور اور ہدایت کا نور, روشنی لے کر دنیا میں چل رہا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, بربادی و ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جنہوں نے اپنے دلوں کی بستیوں کو مال و دولت کی محبت سے, شیطانوں کی اطاعت سے, غفلت اور جہالت کی تاریکیوں کی تاثیرات سے برباد کر ڈالا. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, ان کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے, ان کا دل بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. فرمایا یہی لوگ ہیں جو بڑی گمراہی میں, واضح گمراہی میں مبتلا ہیں. اب یہ قرآن اللہ کا نور بن کر آئے, اللہ کے پیغمبر رہنما بن کر آئے, انسانوں کو پستیوں سے بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آئے, لیکن اس سفر معراج میں ہم نے انہی کا ساتھ ہی چھوڑ دیا, انہی سے ہٹ گئے, انہی سے الگ تھلگ ہو گئے اور سمجھتے ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں سفر معراج کا پہلا مرحلہ جو رسول اللہ کو ملا کہ سینہ علم و حکمت سے, ایمان سے, عزائم سے بھر گیا, اللہ ہمیں پہلا مرحلہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.